اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں شاعر مشرق حکیم الامت اپنے وقت کے رومی حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن سے تعلق کیسا تھا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کے فیض سے مالا مال تھی۔ آپ یہی پیغام امت مسلموں کو بھی دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنی خواہشات کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ علامہ ایک مسلمان کو یوں پیغام دیتے ہیں: گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں تو اس کے لیے قرآن کا تعلق ضروری ہے۔ قرآن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، مسلمان کی زندگی ناممکن ہے۔ یہ علامہ اقبال ایک مسلمان کو میسیج دے رہے ہیں۔ پھر علامہ اقبال اس مسلمان کو پیغام یہ دیتے ہیں کہ تیرا تعلق کس معیار کا ہونا چاہیے۔ اے بندہ مومن، تیرا قرآن کے ساتھ جو ربط ہے اس کا معیار کیسا ہو؟ صرف ربط چومنے والا نہ ہو، محض گھر میں رکھنے والا تعلق نہ ہو، بلکہ تعلق کتنا کمال کا ہو۔ علامہ فرماتے ہیں: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر، اللہ تجھے حکمت کی موتی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں: جب اس مقام پر بندہ مومن پہنچ جاتا ہے کہ قرآن پاک کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، ہر طرف اسے قرآن کا فیض نظر آتا ہے، تو پھر اس کا اپنا عالم یہ ہوتا ہے: یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر اس کی گفتار میں بھی قرآن کا فیض ہوتا ہے، اس کے کردار میں بھی قرآن کا فیض ہوتا ہے۔ وہ گفتگو کرتا ہے تو اول بھی قرآن سے کرتا ہے اور آخر پر بھی قرآن ہی کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا علامہ اقبال یہ بندہ مومن کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو قرآن کے فیض میں ڈھال لے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخصیت دوسروں کو یہ پیغام دے رہی ہے، ان کی اپنی قرآن فہمی کا عالم کیا تھا؟ ان کا اپنا قرآن سے تعلق کتنا گہرا تھا؟ قرآن سے رشتہ کتنا مضبوط تھا؟ تعلق بالقرآن کتنا اہم تھا ان کے لیے؟ اور رجوع الی القرآن پر کتنا عمل پیرا تھے؟ آئیے ان کا اظہار، اس بات کا اظہار قرآن پاک کی آیات سے کرتے ہیں کہ جن آیات کے ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی۔ میں 10 آیتیں ایسی رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ادھر آیت پڑھیں گے ادھر آپ کو علامہ اقبال کی ترجمانی نظر آئے گی، علامہ ترجمہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے الفاظ میں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نمبر 11 سورہ رعد، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو۔ علامہ اقبال نے کس طرح ترجمانی فرمائی؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 2، اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتا دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میرا وصال للہ رب العالمین۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ذکر یوں فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک مسلمان کو اس آیت کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، سورہ زاریات اور اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے اندر دیکھو، خود کو دیکھو، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ علامہ اقبال اس آیت کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں: اپنے من میں ڈوب کر
پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آیت پیش کر رہا ہوں، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور اس کا نمبر ہے 103۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ پڑو۔ اس آیہ کریمہ کے پیغام کو علامہ اپنے اشعار میں کس طرح پیش کر کے امت کو قرآنی فکر دے رہے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور بھی بہت سے مقامات پر علامہ امت مسلمہ کو وحدت کا پیغام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قدم قدم پہ امت کی فکر کرتے ہوئے امت مصطفیٰ کو ایک ہونے کا درس دیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 پیش کرنے لگا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مقدسہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت سے سرفراز کیا۔ علامہ اقبال اس کا کیسے ترجمہ کرتے ہیں، ترجمانی کیسے کرتے ہیں، اس فکر کو کیسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو۔ یعنی انسان مسلمان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان تجھے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، تجھے کتنا بڑا مقام بخشا ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر کی جو آیت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سورہ فتح کی آیت جس کا نمبر ہے 29، 29 نمبر آیت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے غلاموں کی 2 صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم دل ہوتے ہیں۔ کفار پر سخت، آپس میں نرم دل ہے۔ یہ قرآن پاک میں صحابہ کرام کی خوبیوں کا ذکر ہوا۔ صحابہ کرام کا جب تذکرہ کیا تو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا ان کے لیے۔ علامہ اقبال اس آیت کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی طرح 8ویں آیت پیش کرنے لگا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے فاتبعونی، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان کو فرمائیں کہ میری اتباع کریں۔ حبیب جو آپ کی اتباع کرے گا ہم اس کو اجر کیا دیں گے؟ یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ یہ کریمہ پیغام دے رہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا، جو حضور سے تعلق وفا رکھے گا، تعلق اتباع قائم کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے اپنا بنا لے گا، اس کو اپنا محبوب بنائے گا، اس سے محبت فرمائے گا۔ علامہ اس آیت کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے، یہ ہے شرط، اور جزا کیا ہے؟ تو ہم تیرے ہیں، یہ حصہ جزا کا ہے، تو ہم تیرے ہیں۔ اگلا شعر کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ عطا ہے، پھر ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے۔ یہ جو شعر ہے ان کی 2 لائنیں ہیں، اور 2 لائنوں میں 3 حصے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، یہاں تک ہے جو حصہ ہے یہ، اس حصے کو حصہ شرط کہتے ہیں، تو ہم تیرے ہیں یہ جزا ہے، اور جو دوسری لائن ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ حصہ عطا ہے۔ اب آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت سورہ صافات کی آیت نمبر 2 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے بابا جان کے ساتھ جو فرما برداری کا تعلق ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تو اس کے بارے میں کیا غور و فکر کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ تو پھر پتر نے کیا جواب دیا تھا؟ بیٹا کیا بولا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر۔ ان جملوں میں کمال کی فرما برداری تھی،
کمال کی فرمانبرداری، کیسے تابع فرمان بیٹے تھے۔ بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علامہ نے اس شعر کو اپنے اشعار کی صورت میں اس آیت مقدسہ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ترجمانی کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور آخری آیت مقدسہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں کہلاتے، وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ علامہ اقبال اس آیت کریمہ کے پیغام کو شعر میں کیسے پیش کرتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آیتیں جتنی بھی میں نے پڑھی ہیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور علامہ اقبال ان کا فیض لے کر، ان کے نور کی خیرات لے کر امت کو ایک فکر دے رہے ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام قرآن کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال یقیناً قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے محب تھے، اور قرآن کے فیض سے مالا مال تھے۔ ان کی یہ فکر اشارہ دے رہی ہے کہ ان کا قرآن سے کتنا گہرا ربط تھا، کتنا گہرا تعلق تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک قرآن پاک کے نور کے صدقہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی فکر کو امت مسلمہ سمجھ لے۔ اللہ پاک کی سمت کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔